پہلے زمانے کی ایک مشہور بات ہے کہ ایک حاتم طائی نامی شخص تھا۔ وہ بہت ہی مالدار تھا، بہت امیر تھا۔ اس کے پاس زندگی بسر کرنے کی ہر سہولت میسر تھی، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی اس سے بہت پیار تھا، شفقت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک دھواں نامی گھوڑا تھا، تو جو اس کی آنکھ کا تارا تھا، وہ کسی قیمت میں بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی تیز رفتاری کے چرچے ہر عام و خاص کی آنکھ میں، کان میں گونجتے رہے، اور لوگ اس کی برق اور رفتاری کی وجہ سے اسے شاہین کے نام سے پکارنے لگے۔ رفتہ رفتہ حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے خوبصورت گھوڑے کے چرچے بھی ہونے لگ گئے۔ جب اس کے گھوڑے کے چرچے ہونے لگے تو جب یہ بات اس زمانے کے مشہور بادشاہ کے کانوں میں جا گونجی، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میں حاتم طائی کے نا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں حاتم طائی کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ سنا ہے کہ اس کے سخاوت کے بہت چرچے ہیں، وہ بہت سخی ہے، میں اس کی سخاوت کے امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جاؤ تم اس کے پاس اور اس کا یہ گھوڑا لے کر آؤ کہ وہ کس طرح آپ کے مہمان نوازی کرتا ہے، کس طرح آپ کو بٹھاتا ہے، کس طرح وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر بھیجے کہ جاؤ حاتم طائی کے پاس اور اس کا امتحان لے کر آؤ۔ خیر دوسرے دن اس کے کارندے بادشاہ کے حاتم طائی کے بازار میں پہنچ چکے۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں دربار میں، تو خیر حاتم طائی نے ان کو بٹھایا، پرجوش استقبال کیا، اور ان کو سونے کے لیے اچھے اچھے بسترے دیے، اور کھانے کے لیے بہترین ڈشیں ان کے لیے تیار کروائیں، میز پر سجا دیں۔ کھانے کے بعد مہمانوں کو آرام دہ بستر بھی دیا۔ دوسرے دن جب مہمانوں نے اپنی مقصد بیان کیا تو حاتم طائی کے ہوش اڑ گئے۔ حاتم طائی حیران پریشان ہو گیا کہ یار تم نے مجھے کل آتے ہوئے یہ مقصد کیوں نہ بتایا، کل تم نے آتے ہوئے یہ بات کیوں نہ بتائی کہ بادشاہ نے اس طرح کا معاملہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو کیوں نہیں یہ مقصد بتایا؟ تو خیر اس نے کہا کہ بڑے دکھ کی بات ہے، جس وقت تم آئے تھے مجھے اسی وقت تم نے بتانا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ بادشاہ نا گھوڑے کے لیے بہت ترس رہا ہے، بڑے وہ شوقین ہیں گھوڑے کے۔ اور ہوا یہ کہ گزشتہ رات جب تم آئے تھے تو موسم بھی خراب تھا، اور سخت بارش کی وجہ سے میرے پاس تمہیں کھانا کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، بارش میں کوئی جا بھی نہ سکتا تھا۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ تمہاری ضیافت کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، چنانچہ گزشتہ رات میں نے تمہاری خاطر مدارات کے وہی مشہور گھوڑے کو میں نے ذبح کر کے، مجھے پتہ تھا کہ تم لوگ گھوڑے کے بہت شوقین ہو، تو میں نے تمہاری ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے وہی گھوڑا ذبح کیا اور تمہیں اس کا کھانا پکا کے پیش کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے حضرات محترم کہ حاتم طائی کی یہ سخاوت اپنی جگہ یہ سخاوت مشہور ہے، لیکن دیکھیے کہ مگر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ آپ نے ایک عام آدمی کو 100 اونٹ عطا فرما دیے، 100 اونٹ، پورے 100 اونٹ ایک عام آدمی کو عطا فرما دیے۔ اور دیکھیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اونٹ عرب کی مشہور قیمتی یہ ساز و سامان ہے۔ سخاوت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بآسانی لگا سکتے ہیں کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ قریب سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سخاوت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔